السلام علیکم، میں ہوں مریم ذیشان. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تھنک ٹینک. میرے ساتھ موجود ہیں ایاز امیر صاحب، سلمان غنی صاحب، ڈاکٹر حسن عسکری صاحب اور رشید صاحب. سب ناظرین، لندن میں ہونے والی پے در پہ متعدد ملاقاتوں کے بعد یہ فیصلہ ہوا ہے کہ نون لیگ اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیے سے اب گریز کیا جائے گا اور اب بیانیہ معیشت، گورننس اور عوامی معاملات کے پیش نظر تشکیل دیا جائے گا. نون لیگ کے سینئر رہنماؤں کا یہ معاملہ ہے کہ ملکی حالات اتنے سنگین ہیں کہ مخاصمت کوئی حل نہیں ہے اور واحد راستہ مفاہمت اور ایک دوسرے کے لیے گنجائش پیدا کرنا. اسحاق ڈار نے بھی اس سلسلے میں بات کی اور انہوں نے کہا کہ احتساب والا معاملہ ہم نے اللہ پر چھوڑ دیا ہے. دو ہی راستے ہیں، یا ملک کو ٹھیک کر لیا جائے یا پھر انتقام لے لیا جائے. تو نون لیگ کیا واقعی اپنے بیانیے سے پیچھے ہٹ گئی ہے؟ اس پر ہم بات کریں گے. یا صاحب، آپ تو بڑا قریب سے جانتے ہیں نواز شریف کو بھی اور شہباز شریف صاحب کو بھی. آپ کو واقعی لگتا ہے نواز شریف احتسابی بیانیے سے پیچھے ہٹ گئے ہیں؟ نہیں، یہ آپ ایک تو آپ کا یہ جو فیوریٹ ٹاپک ہے، یہ بہو جی کی پارٹی جو ہے، ہر دوسرے دن بہو جی کی پارٹی کا آپ وہ ذکر کر دیتے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، اور شاید ہمیں کچھ ملتا نہیں. اس وقت چالی یہ رہا، آج لاہور میں جلسہ بھی ہے ان کا. جی ہاں، جلسہ سنا ہے کہ یہاں پہ زلزلہ آ گیا لاہور میں، جو ان کا جلسہ ہوا ہے، ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر، وہ کتنا کہاں شدرہ میں. جی جی. ہاں، اب دیکھیں میں اس پہ کیا کامنٹ کروں، آپ وہ دیکھ لیں جتنا ان کے وہاں پہ. پر یہ جو بات ہے کہ مفاہمانہ ہے یا کیسے ہے یا فلانا ہے، یہ آپ کو کس نے کہا ہے؟ کس استاد نے آپ کو سبق دیا ہے کہ یہ اس قسم کا جارحانہ طرز عمل کبھی رکھتے تھے؟ یہ گملوں میں پیدا ہونے والی جماعت ہے. وہ ہمارے مہربان ہوا کرتے تھے حمید گل صاحب، ان کی نرسری میں ان کا پودا لگا تھا، ان کی نرسری میں وہ بڑے ہوئے تھے. ان کی جنگ جو ہوتی تھی وہ تب ہوتی تھی، یہ جو ماہر ہیں، جو ایکسپرٹس ہیں، وہ پیپلز پارٹی کے خلاف لڑتے تھے. جب ان کی سرپرستی وہ چھتری والے کرتے تھے تو اس کمک کے ساتھ یہ پڑ جاتے تھے پیپلز پارٹی کو. اور جس لیول تک یہ اس لڑائی کو لے کر گئے، جب پہلی جو دور تھا، جب پہلی بار بے نظیر بھٹو بنی تھی وزیر اعظم، مطلب انہوں نے بیگم نصرت بھٹو کو نہیں بخشا. حسین حقانی صاحب تب ان کے ہوا کرتے تھے، پریس کے وہ جو بڑے ایڈوائزر وغیرہ اور وہ اسسٹنٹ وغیرہ تھے ہوتے، ان کی تصویریں، ماڈلز کی تصویروں پاس لگا کے جہازوں سے پھینکنا، یہ حرکتیں، لفافہ جرنلزم کا ایجاد، اس کی جو ہے موجد یہ جماعت تھی. ایل ڈی اے کے پلاٹس وغیرہ جو ہیں، ان کا ایک ہی ہے کہ تو یہ کہاں سے ان کے خلاف لیکن کچھ بدلاؤ آیا تھا نا بیچ میں، ووٹ کو عزت دو اور گجرانوالہ کی جو تقریر پر تھی. وہ جو میں نے آپ سے کہا کہ ووٹ کو عزت دو، وہ جی ٹی روڈ پر آئے تھے اور کاموں کی اور مرید کے مقام پر آ کے ڈوبتے ڈوبتے داتا دربار تک پہنچے تھے، تو گلا بھی بیٹھ گیا تھا، حلق بھی بیٹھ گیا تھا اور وہ نعرہ بھی یہاں پہ دب گیا تھا. یہ لڑنے والے کہاں کے ہیں؟ ایسے وہ ہے ہی نہیں. ہاں، بطور سلوگن اور کچھ آپ کے پاس نہ ہو تو آپ نے وہ کر دیا. اب بات یہ ہے کہ وہ آ رہے ہیں قائد انقلاب، جو 21 اکتوبر کو آ رہے ہیں، بھائی آئیں، صدقے ہم جائیں، آپ وہ ضرور یہاں تشریف لائیں. لیکن آ کے وہ کہیں گے کیا؟ ایشوز ملک کے کوئی اور ہیں. آپ جو ہیں کٹ پتلی بنے ہوئے ہیں. جو یہاں پہ جو جس قسم کی سیاست چل رہی ہے، آپ ایک کٹ پتلی کا رول ادا کر رہے ہیں. اور آپ نے جب یہاں پہ ریجیم چینج ہوئی تھی، آپ نے مولانا فضل الرحمان نے، آصف زرداری صاحب نے ایک رول ادا کیا تھا. اب جو ہے آپ یہ کرنا چاہتے ہیں، مطلب ان کا یہ دیکھیں نا کہ وہ مکھن والا ٹوسٹ بھی کھانا چاہتے ہیں، وہ اپنا وہ بٹر ٹوسٹ بھی وہ کھانا چاہتے ہیں، اور پھر اپنے وہ مسل بھی دکھانا چاہتے ہیں. اس کے لیے انہوں نے ہم احتساب کریں گے، تو 2 دن میں ہوا نکل گئی نا. یہاں سے بھاگے ہوئے گئے شہباز شریف وہاں پہ، اور آج قوم کو نوید سنائی چاہیے نہیں ہم نے مفاہمانہ وہ کر دیا ہے. اور اسحاق ڈار منشی صاحب جو کیا کہتے ہیں، وعدہ معاف گواہ، اب تو یہ اس فیملی کا حصہ ہے شادی کے حوالے سے، یہ وعدہ معاف گواہ تھے اس فیملی کے جس کے اب حصہ ہیں. ٹھیک ہے. اس کے خلاف وہ کہہ رہے ہیں ہم نے اللہ پہ چھوڑ دیا ہے. جب اور آپ سے کچھ نہ ہو تو پھر آپ یہی کہتے ہیں ہم نے اللہ پہ چھوڑ دیا ہے.
اچھا ایک اور چیز پتہ نہیں سمجھ نہیں آتی مجھے، جن کا کام ہی جائز ناجائز طریقے سے سرمایہ اور دولت اکٹھا کرنا ہے، وہ کہاں سے لڑاکے بنتے ہیں؟ ٹھیک ہے، جن کا یہ ہے منی لانڈرنگ والے کام ہوں، یہ جو منشی ڈار صاحب نون ہیں لیگ جارحانہ بیانیہ وہ اپنا کر ہی نہیں سکتی، ان کے بس کی بات نہیں ہے یہ، تو مفاہمت کے تحت ہی وہ آگے بڑھیں گے۔ لیکن سلمان صاحب، جب نواز شریف صاحب نے یہ بات کی، آپ نے کہا جو انہوں نے کہا وہ ان کے دل کی آواز ہے، کیا وہ اپنے دل کی آواز سے پیچھے ہٹ گئے ہیں؟ اب بیانیہ اب کچھ اور تشکیل دیا جائے گا؟ دیکھیں، آپ پاکستان کی سیاسی تاریخ پہ نظر دوڑائیں، پاکستان کے اندر اگر سیاسی جماعتیں مضبوط ہوتی تو ہم یہ باتیں ڈسکس کر رہے ہوتے، اور وہ سیاسی جماعتیں مضبوط ہوتی تو پر سیاسی لیڈرشپ آگے آتی، لوگوں کی تائید اور حمایت سے آگے کی طرف آتی۔ اور بات یہ کہ جس نرسری کی بات ہو رہی ہے، کون اس نرسری کے ذریعے پاکستان میں نہیں آیا؟ کوئی کسی ایک کا نام لے دیں، چونکہ بات یہ کہ نواز شریف کا نام جو ہے وہ کچھ لوگوں کو ہضم نہیں ہو پاتا، اور نواز شریف، یہ جو پاکستان کے اندر نون لیگ کی سیاست ہے، یہ نواز شریف کے ساتھ منسلک ہے۔ اور بات یہ کہ جب شہباز شریف یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ یہ جو پروجیکٹس تھے یا جو لوگوں کے ایشوز پہ بات کرتا تھا، یہ سارے کریڈٹ نواز شریف کے ہیں، تو پولیٹیکل پارٹیز پہ اتنا پریشر تو ہوتا تھا۔ یہ جو 5 سال کے اندر جو کیفیت رہی ہے، ماضی کے اندر اس طرح کی کیفیت کبھی نہیں رہی، اور پولیٹیکل فورسز اور جو منتخب لیڈرشپ تھی وہ کم از کم اپنے آپ کو جواب دہ سمجھتی تھی۔ وہ بجلی کے بل آتے تھے تو 30% ریڈیوس بھی کر دیتی تھی، وہ لوگوں کو آٹا، دال، چینی، یہ معاملات بھی دیکھتی تھی کہ یہ کیا ہے، کہیں عوام کی پہنچ سے باہر نہیں۔ اور اسی لاہور کے اندر جب آٹا بحران آتا تھا تو چوکوں کے اندر ٹرک کھڑے ہوتے تھے، یہ نہیں ہوتا تھا کہ جی یہ جو آتے نا چور دروازوں کے ذریعے، ان کے اپنے ہاتھ پاؤں تو ہوتے نہیں، پھر بڑے بڑے سکینڈل سامنے آتے ہیں، چونکہ وہ تبدیلی سیاست کے نام پہ آتے ہیں۔ لیکن سب سے بڑا آٹا سکینڈل بھی ان کے دور میں آتا ہے، چینی سکینڈل بھی ان کے دور میں آتا ہے۔ نون لیگ کو عوام میں پذیرائی ملے گی اس بیانیے کے ساتھ، مفاہمتی بیانیے کے ساتھ؟ نواز شریف بات یہ کہ وہ جو بات کرتا ہے، میں آپ کو ایک بات یقین سے کہتا ہوں، یہ 2 ہفتوں کی بات ہے، نواز شریف یہ کمپیریزن کرتا نظر آئے گا آپ کو کہ 2017 تک حالات کیا تھے اور 2017 کے بعد جو تباہی و بربادی آئی کیوں کر آئی ہے۔ ہاں، یہ بات وہ اب نہیں کریں گے کہ جی فلاں 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 کو ان کے خلاف مقدمات، اس لیے کہ 9 مئی کے واقعات نے صرف تحریک انصاف کو کمزور نہیں کیا، پاکستان کی دیگر پولیٹیکل پارٹیز کو بھی کمزور کر دیا، سارے دفاعی محاذ پہ جا کے کھڑے ہوئے ہیں۔ میں آج بھی کہتا ہوں کہ جو حکومت ڈیلیور کرتی نظر آئے گی لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ آپ مجھے بتائیں کہ لیکن ڈیلیور کس نے کیا ان 5 سالوں میں؟ جب 16 ماہ کی حکومت ملی تب بھی ڈیلیور نہیں کر سکے؟ میں آپ کو دوبارہ بتاؤں، میں کتنی دفعہ بتا چکا ہوں کہ اگر 5 سال کے اندر پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں اقتدار میں رہی ہیں، کسی ایک نے یہ کہا ہو کہ جی میں یہ جو مراز ہے یہ میں اپنی تنخواہ چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، لیکن پاکستان کے لوگ تو مسائل کی آگ میں جلتے رہے ہیں۔ ہاں، نواز شریف کا ایک مسئلہ ضرور ہے، نواز شریف آ کے پھر وہی بات کرے گا کہ 2017 تک یہ پوزیشن تھی، وہ اشیاء ضروریات کی قیمتیں ضرور بتائے گا۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگلی بات دیکھیں، اس پارٹی کے اندر 2 بیانیے پہلے سے رہے ہیں، اور یہ دیکھ لیں کہ اگر شہباز شریف کا بیانیہ غالب آیا ہے تو اس کی وجہ پاکستان کی صورتحال ہے۔ وہ تو اس سے پہلے بھی میں 10 سال سے سن رہا ہوں کہ وہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان کی ریاستی اداروں کے ساتھ مل کے چلنا چاہیے، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی حقیقت ہے۔ کسی کا نام لیں کہ کون ان کے ذریعے نہیں آیا، اور پھر جانے کے راستے ساروں کے مختلف ضرور ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جانے کا طرز عمل اگر اسی سے ہی آپ کوئی تاریخ سے سبق حاصل کر لیں تو آپ اپنی لائن درست کر سکتے ہیں۔ جب تک کہ پاکستان کے لوگوں کی تائید اور حمایت پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کو حاصل نہیں ہوگی، نہ حکومتیں ڈیلیور کر پائیں گی اور نہ پاکستان کے حالات بہتر ہوں گے۔ تو سوال یہی ہے نا کہ عوام کی تائید کس بیانیے کے ساتھ ملے گی؟ ڈاکٹر صاحب، ایک پارٹی 2 بیانیوں کے ساتھ تو نہیں چل سکتی، اب جو بیانیے میں تبدیلی کی پالیسی ہے یہ کیا کسی دباؤ کا نتیجہ ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو ذہن میں یہ رکھیے کہ چاہے وہ پہلا بیانیہ تھا جو نواز شریف صاحب نے دیا، ہم اس کو یہ کر دیں گے، ان کو وہ کر دیں گے، یا اب ایک کنسیلیٹری قسم کا بیانیہ کہ ہم مل کے چلیں گے، بیانیہ کوئی بھی ہو، اس کا عوام کے مسائل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا، اس سے عوام کو کیا حاصل ہے؟ یعنی یہ بڑے پاکستان کی بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ پاکستان کی پولیٹکس کا گراؤنڈ پہ جو لوگوں کے مسائل ہیں ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس پارٹی کو بین کر دو، اس کو پکڑ لو، اس کے خلاف مقدمے بنا دو،
یہ بیانیہ کر دو، وہ بیانیہ کر دو، الیکشن ہوگا نہیں ہوگا، جنوری میں ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. ان میں سے عوام کو کیا ملے گا؟ کبھی یہ کوئی ہمیں فارمولہ، اگر کوئی نیا فارمولہ انہوں نے بنایا ہے، ہمیں یہ بتائیں نا کہ یہ جو پرائس ہائیک ہے، یہ جو انفلیشن ہے، یہ جو ایک ہی چیز پاکستان کی مارکیٹ میں مختلف پرائسز میں ملتی ہے، جب چاہے چینی کی قیمت بڑھ جاتی ہے، جب چاہے آٹے کی قیمت بڑھ جاتی ہے، جب چاہے چاول کی قیمت بڑھ جاتی ہے، اس کی ذمہ داری کس پہ ہے؟ حکومتوں کو کوئی ذمہ داری ہے؟ مثلا یہ ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ چھاپے مار رہی ہیں، ہسپتالوں کو پکڑ رہی ہیں، عملوں کو عملے کو سسپینڈ کر رہی ہیں. وہ یہ چھاپے آڑتیوں پہ کیوں نہیں مارتے؟ یہ ان مڈل مین پہ کیوں نہیں مارتے؟ جو مارکیٹ فورسز ہیں ان پہ کیوں نہیں چھاپے مارتے؟ کہ دکاندار ایک پرائز بڑھا دیتا ہے، وہ کہتا ہے جہاں سے ملتا ہے آپ جا کے لے لیں. تو یہ چیزیں ہیں. اچھا، جہاں تک یہ بیانیہ کا تعلق ہے، دیکھیے نواز شریف کے پالیٹکس میں یہ آپ کو یہ چیز دونوں چیزیں نظر آتی ہیں. کانٹرڈکشن بھی کہہ سکتے ہیں آپ، لیکن میں کانٹرڈکشن کا لفظ استعمال نہیں کرتا. پالیٹکس میں یہ چیزیں ہوتی ہیں. دیکھیے ایک طرف وقتاً فوقتاً وہ ہارڈ لائن دیتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں. اپریل 1993 میں انہوں نے کہا تھا میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا، لیکن الٹیمیٹلی لی نا ڈکٹیشن جو ہے جولائی کے اندر. اچھا، اسی طرح 20 ستمبر 2020 میں جب پی ڈی ایم کا پہلا جلسہ ہوا ہے، اس میں کیا تقریر کی تھی انہوں نے؟ ڈنڈے باز تقریر کی تھی. بدل گئے بعد میں. اب بھی انہوں نے یہ کہا اور اس کے بعد اب انہوں نے بدل گئے، کیونکہ بات یہ ہے کہ جو وہ پہلا ان کا بیانیہ ہے وہ پاکستان کی موجودہ پالیٹکس کے فریم ورک میں فٹ نہیں کرتا. جو اس وقت گراؤنڈ ریئلٹی ہے پالیٹکس کی، ایک پارٹی نے لڑنے کی کوشش کی ہے جس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں، جو حال اس پارٹی کا ہو رہا ہے جو ہے. اور اب اگر اسی راستے پہ یہ چلیں گے تو یہ ٹھیک ہے کہ وہ کامیابی نہیں ہوگی. کامیابی ریکنسیلیشن سے ہے. اور ان کا ایوریج اگر نکالی جائے پی ایم ایل این کی، تو پی ایم ایل این جو ہے لڑائی نہیں کرتی، ریکنسیلیشن کرتی ہے، کیونکہ بنیادی طور پہ بزنس مین ہے. وہ تنگ آمد بجنگ آمد تو علیحدہ بات ہے. ادروائز بزنس مائنڈ جو ہوتا ہے وہ کوئی راستہ نکالتا ہے اپنے فائدے کے لیے، ملک کے فائدے کے لیے نہیں. بزنس مین کا فوکس ملک نہیں ہوتا، بزنس مین کا فوکس اپنا مفاد ہوتا ہے. تو اس وقت پرابلم ہماری لیڈرشپ کی یہ ہے کہ جو لیڈرشپ ہے ہماری وہ اپنے مفادات کو پروٹیکٹ کرتی ہے. اگر یہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ ڈنڈے باز بیانیے سے فائدہ ہوگا تو ڈنڈے باز ہو جائے گا. اگر اس نتیجے پہنچتے ہیں کہ ڈنڈے باز نہیں، ریکنسیلیشن والا چاہیے، تو ریکنسیلیشن ہو جائیں گے. بات بیانیہ نہیں ہے، مفادات ہیں، ضروریات ہیں، مصلحت ہے، اقتدار میں آنا ہے. مصلحت دیکھنا، مفادات دیکھنا اور مفاہمت میں ہی ہے. صافی صاحب، آپ کی نظر میں نون لیگ کا مزاحمتی سے مفاہمتی بیانیے تک کا سفر کیسے طے ہوا ہے؟ یہ سفر میری نظر میں نون لیگ کی جو مفاہمت کی جو پالیسی ابھی سامنے آئی ہے، یہ ضرورت نہیں بلکہ نظریہ ضرورت ہے. ایسا انہیں کرنا پڑ رہا ہے. اور جو نواز شریف صاحب کے مزاج سے ہٹ کے جو ایک بات اس وقت ان کی پارٹی کہہ رہی ہے، اور مجھے سلمان صاحب کے بات سے بھی اتفاق ہے کہ شاید وہ اس بات پہ نیم دلی سے راضی ہوئے ہیں. وہ یہاں پہ آ کے اشارتاً کنایتاً کسی طریقے سے وہ اپنی اس مدعا کو بیان ضرور کریں گے. اور شاید یہ میرا ایک تجزیہ ہے کہ اگر اسی راستے ان کے چھوٹے بھائی نے انہیں اگر یہ بات سمجھائی ہو کہ پہلا زینہ جو ہے وہ اقتدار کا ہے، وہ طے کرنے کے بعد اگر پھر جو بھی ان کا نظریہ ہوگا یا جو بھی ان کی جو پریارٹی ہوگی اس پہ ہی پھر بات ہو سکے گی. لیکن لندن میں بیٹھ کے اگر آپ جارحانہ طرز عمل کے ساتھ آئیں گے تو وہ مجھ جیسے طالب علم کے نظر میں بھی وہ ممکن نہیں تھا کہ اس صورتحال میں آپ اپنی سیاست کو آگے لے جاتے کہ آپ وہاں سے ڈنڈا لہراتے ہوئے جہاز میں بیٹھ کے اسلام آباد یا لاہور اترتے. میری نظر میں اگر واقعی نواز شریف صاحب اس بات پہ راضی ہوئے ہیں کہ فی الوقت وہ ایک مفاہمت کا پیغام پاکستان لے کے آ رہے ہیں تو ایک اچھی بات ہوگی، یہ پاکستان کی سیاست کے لیے بھی اچھی بات ہوگی. دوسرا، انہیں یہ اشارے بھی مل رہے
ہیں کہ ادارے خود سے اپنے اندر احتساب کا ایک عمل شروع کیے ہوئے ہیں. آپ اگر اسٹیبلشمنٹ کی جانب ہم دیکھیں, اگر ہم عدالت کے رویے کو دیکھیں, تو وہاں پہ بھی جو نواز شریف صاحب کا مقصد ہے اس وقت وہ پورا ہوتا ہوا انہیں نظر آ رہا ہے, اور شاید ان کو یہ بات بتلائی گئی ہو یا سمجھائی گئی ہو یا ان سے کوئی وعدے وعید کیے گئے ہو, تو اس وجہ سے انہوں نے اپنی جو جارحانہ پالیسی تھی اس میں وہ تبدیلی لانے پہ وہ راضی ہوئے ہوں گے. اور ہمارا یہ بھی اندازہ ہے کہ ان پہ اپنی جماعت کا بھی انتہائی پریشر تھا, کیونکہ ایسے میں ان کے نہ سپورٹر نے روڈ پہ نکلنا تھا, نہ ان کے اس طریقے سے استقبال کی جو تیاریاں ہے وہ سر انجام ہوتی, اور سب سے بڑی بات جو ہے وہ اقتدار تک پہنچنے کا ان کا رستہ مزید کٹھن ہو جاتا. ہم نے کم از کم یہ 5 سالوں میں یہ ضرور دیکھا ہے, میں نتائج کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں, کہ اگر حکومت 100% کٹ پتلی بھی ہو اور وہ عوامی مقبولیت کھو جائے تو اسٹیبلشمنٹ کی بھی کام کی وہ نہیں رہتی, اور بالآخر انہیں گھر جانا پڑے گا, اور مستقبل میں بھی ایسا ہوگا. اگر مسلم لیگ نون اس بیانیہ کے تحت آ رہی ہے کہ وہ کٹ پتلی بن کے ریپلیسمنٹ کے طور پر آ کے اقتدار میں آئے گی اور ڈیلیور کر پائے گی, تو ان کی غلط فہمی ہوگی. وقتی طور پر ایک ٹپا اور لگ جائے گا, یا شہباز شریف صاحب دو دفعہ وزیر اعظم بننے کا ان کا خواب پورا ہو جائے گا, ان کے بھائی 4تھی مرتبہ وزیر اعظم کے منصب پہ فائز ہو جائیں گے, لیکن وہ ڈیلیور نہیں کر پائیں گے. حقیقی مسائل جو ہے عوام کے وہ انہیں ایڈریس کرنے ہوں گے, اور بیساکھیوں کے بغیر جو ہے انہیں آنا ہوگا. اور جو نرسری کی بات کی گئی یا جو حمید گل صاحب کی بات کی گئی, تو اس پودے کے تو سب سے زیادہ پھل کھانے والے ہمارے درمیان موجود ہے. جو جس وقت وہ درخت جو تناور تھا اور پھل دے رہا تھا, تو جولیاں بھر کے تو کوئی اور کہا رہے تھے, وہاں اس وقت تو نہ جیلانی کسی کو یاد تھا, نہ حمید گل یاد تھا. نظریہ ضرورت کے تحت جس طرح ہم انڈیویجول خاموش رہتے ہیں, اسی طرح سیاسی جماعتوں کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی سیاسی نظریے کے تحت حالات کے ساتھ مصلحت اور سمجھوتا کرتے ہوئے آگے بڑھے. اور پروفیسر صاحب نے درست نشاندہی کی کہ ایک مقبول جماعت جو مقبولیت کے گھوڑے پہ سوار تھی, ان کے لیڈر کے ساتھ کیا ہوا. ہم یہ نہیں کہتے کہ مقتدرہ ہی تمام چیزوں کو کنٹرول کرے, لیکن ٹکراؤ کی سیاست کا انجام ہمیشہ سے مقبول لیڈرشپ نے اس کو بری طریقے سے بھگتا ہے. ذوالفقار علی بھٹو کی مثال, بے نظیر بھٹو کی مثال, نواز شریف کی مثال. لیکن اہم سوال یہ ہے مسئلہ مقبولیت کا ہے یا پھر قبولیت کا ہے, اور عوام میں کسے پذیرائی ملے گی. یا سب 16 ماہ کی جو کارکردگی رہی وہ اتنی قابل ستائش نہیں کہ اس کے ساتھ عوام میں جایا جائے. آئندہ آنے والے انتخابات میں بیانیہ کتنا اہم ہے, عوام کو کون سی چیز اٹریکٹ کرتی ہے؟ آپ تو الیکشن لڑ چکے ہیں, عوام میں پذیرائی کسے حاصل ہوتی ہے؟ پرابلمس یہی ہے کہ آگے الیکشن جانا ہے, یا تو آپ کمیٹی بنا دیں جیسے سوہارتو کی انڈونیشیا میں ہوا کرتا تھا, کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں سلیکٹڈ لوگ جو ہیں ایک اچھی بڑی کھیپ جو ہے پارلیمنٹ میں ڈال دیتے تھے. یا تو آپ نون لیگ کو ایسے سیٹیں دیتے ہیں نا, انہیں کہیں کہ ہاں جی یہ 95, 100, 100 وہ ہے. ڈر ان ساروں کو ایک چیز کا لگا ہوا ہے کہ اس سارے ماحول کے باوجود الیکشن ہوتے ہیں اور کوئی ناپسندیدہ شخصوں کی اشخاص کی لسٹ آ جائے وہاں پہ, تو پرچیاں وہاں نہ پڑ جائیں اور چھترول ہمارا نہ ہو جائے. ڈر ان کو یہ لگا ہوا ہے نا. اگر انہیں سموتھ سیلنگ کا ہو تو یہ پھر کیا ہے کہ بیانیہ یہ کرنا اور وہ کرنا ہے. وہ جو انہوں نے بیانیہ پہلے دیا تھا وہ ٹارزن بننا چاہتے تھے, اس کو کر دو, اس کو کر دو. 2 دن تو وہ بیانیہ وہ رہا نہیں. اس کے علاوہ بات کیا کریں؟ 18 ماہ لوگوں نے بھگتا ہے یا نہیں بھگتا؟ بھائی 3 سال خراب تھے, 5 سال خراب تھے, 18 ماہ خراب تھے, فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ ہم نے فیصلہ کرنا ہو پھر تو بات ٹھیک ہے, ہم اپنی رائے دے دیتے ہیں, آپ اپنی طرفداری دکھا دیں, کوئی اور اپنی دکھا دے, بات ختم ہو گئی. اور سارا مسئلہ جو ہے یہ جو بدبخت عوام ہے, دماغ تو ان کا خراب ہوا ہے. ان کے لیے علاج جو ہے FIR میں, یہ کیا کہتے ہیں ضابطہ فوجداری میں, کوئی عوام کے لیے کوئی آپ شکے نکالیں نا, ٹھیک ہے, کہ عوام کو نت ہم نے کیسے ڈالنی ہے.
عوام کو کیسے ہم نے پکڑنا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ عوام کو فیصلہ کرنے دیا جائے، عوام احتساب کریں گے، ڈر تو وہ لگا ہوا سارا۔ سوال یہ ہے کہ عوام نے فیصلہ کب کرنا ہے، اسی پر ابھی ابہام ہے۔ انتخابات کے حوالے سے مولانا کا بیان آپ کی نظروں سے گزرا ہوگا، شاہد خاقان عباسی بھی کہہ رہے ہیں کہ جنوری موزوں مہینہ نہیں ہے، کیونکہ شمالی علاقہ جات میں سردی ہوتی ہے تو لوگ جب باہر ہی نہیں نکلیں گے ووٹ کیسے ڈلیں گے؟ تو کیوں ان کی خواہش ہے کہ انتخابات آگے چلے جائیں؟ یہ نہیں کہہ رہے کہ جی لمبے عرصے کے لیے الیکشن ملتوی کر لیں۔ وہ الیکشن اگر آپ کو یاد ہو، میں نے آپ کو یہاں پر ایک ڈیٹ بھی دی تھی، میں نے فروری کی بات کی تھی، اور میرے ذہن میں اس وقت تھا کہ جنوری کے اندر 30-35 نشستیں ایسے علاقوں میں ہیں جہاں پر برف باری ہوتی ہے۔ تو بات یہ کہ اگر جنوری میں نہیں ہوں گے تو فروری میں ہو جائیں گے۔ لیکن بات جو کی گئی ہے یہ درست ہے کہ عوام کے ایشوز کون سی پارٹی اٹھائے گی۔ اور ایک چیز میں نے دیکھی ہے کہ 1-2 روز کے اندر جب یہ مزاحمتی سے مفاہمتی پالیسی کا سفر شروع ہوا ہے تو نون لیگ نے شاید اتنی خوشی نہ منائی ہو جتنا میں نے صدمے کی کیفیت میں ان کے مخالفین کو دیکھا ہے۔ اس لیے کہ وہ تو یہ امید لگا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ نواز شریف آ رہا ہے اور نواز شریف وہی لائن لے کے آ رہا ہے جو ان کے لیڈر نے لی تھی، لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ نواز شریف جب لائن لیتا ہے نا، سیاسی لیڈرشپ جو ہوتی ہے وہ پریشر بڑھاتی ہے حکومتوں پہ، اور جیسے ابھی یہاں پر کہا گیا وہ پریشر بڑھانے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ کوئی تلوار لے کے سڑکوں پہ نکلنا ہے اور اداروں پہ چڑھ دوڑنا ہے، یہ ماضی میں نہیں ہوتا رہا۔ ہر پولیٹیکل لیڈر ایک اپنا بیانیہ لیتا ہے، وہ لوگوں کے بیچ میں جاتا ہے، جا کے ان کو اپنا میسج دیتا ہے۔ نواز شریف نے بلا شبہ ایک سٹانس لیا تھا اور اس کے بعد اس نے بیٹھ کے بات کر لی۔ دیکھیں سیاسی لوگ کیا کرتے ہیں کہ سیاسی لوگ یہی کرتے ہیں کہ پریشر بڑھاتے ہیں، بالآخر بات ڈائیلاگ پہ ہوتی ہے۔ جس جمہوریت ہم نے پڑھی ہے یا سیاست کو ہم نے دیکھا ہے 40 سال میں، کہ یہ نہیں ہوتا کہ جی آپ اداروں پہ بھی چڑھ دوڑیں اور آپ اپنے آپ کو عقل کل سمجھ لیں کہ جی جو میں چاہوں گا پاکستان میں ہوگا۔ ایسے نہیں ہونا۔ اس ملک کے اندر ایک آئین ہے، اس ملک کے اندر ایک قانون ہے، اس ملک کے اندر ریاستی ادارے ہیں، اس ملک کے اندر پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اور اس ملک کے اندر عوام ہے۔ اب بات یہ کہ آنے والے انتخابات کے اندر ہمیں اس میں زور لگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ قوم کس کے ساتھ ہے اور عوام کس کی طرف جائیں گے، وہ سب کچھ ہم نے دیکھا ہوا ہے۔ ابھی کل کی بات ہے، 2018 میں الیکشن ہوئے تھے، پورا زور لگا تھا نا، کون کون پیچھے نہیں تھا، سنیں ذرا بات کہ کون کون پیچھے نہیں تھا، تو آپ سادہ اکثریت بھی نہیں لے سکے تھے۔ یہ صوبہ جہاں پر ہم بیٹھے تھے، جہاں پر ہم نے دیکھا کہ کس طرح وابستگیاں تبدیل کروائی گئی تھی، تو جہاں سے بھی اکثریت نہیں لے بیٹھے تھے، تو آئندہ الیکشن ہونا ہے معاشی ایجنڈے پہ۔ اور بات ہے کہ کیا پاکستان کی پولیٹیکل فورسز کے پاس لوگوں کے مسائل کا حل موجود ہے؟ ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ نواز شریف کا جادو چلے گا، اس لیے کہ اس نے 3 حکومتوں میں ڈیلیور کر کے دکھایا ہے، یہ پریشانی ہے۔ اور اوپر سے شہباز شریف کی مفاہمتی پالیسی آ گئی ہے، تو ہمارے چہرے ذرا پڑھ لیں کیا ہے، ہمارے چہروں پہ کیا لکھا ہوا ہے۔ ایک چیز کہنی ہے، ہمیں وہ اینک ساز دکان بتا دیں جادو کے مزے لیے ہوئے ہیں، یہ اینک پہن کے یہاں پہ بیٹھ جائے۔ نواز شریف کا جادو سر چڑھ کر بولنا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو ایسے ہی لگتا ہے؟ الیکشن لڑا ہے، الیکشن خود نہیں لڑا تھا، نواز شریف کے ایجنڈے پہ لڑا تھا، نواز شریف کی ٹکٹ پہ لڑا تھا۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے ڈاکٹر صاحب کہ انتخابات تو ہوں، لیکن انتخابات پر یہ بھی ابہام برقرار ہے۔ کون سا موسم بہتر ہے انتخابات کے لیے پاکستان میں؟ فی الحال تو کوئی موسم انتخابات کے لیے موضوع نہیں ہے۔ دیکھیں کہ کیا بیانیہ ہوگا، یہ سوال کہ الیکشن پہ کیا بیانیہ ہوگا، کیا چیز لے کے چلیں گے، یہ میرے نزدیک ایک پری میچور قسم کی بات ہے اس سٹیج پہ۔ اس سٹیج پہ تو پہلا سوال یہ ہے کہ الیکشن کب ہوگا، کیونکہ ابھی تک ڈیٹ نہیں دی گئی ہے، جنرل آئیڈیا دیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن والے سینسیبل لوگ ہیں، وہ اپنے آپشن کھلے رکھتے ہیں۔ دوسرا جو اہم سوال یہ ہے کہ اس الیکشن میں کون حصہ لے گا اور کون حصہ نہیں لے گا۔ لیول پلینگ، چاہے لیول پلینگ تھرڈ چیز ہے، کون حصہ لے گا کون حصہ نہیں لے گا۔ پھر آتا ہے کہ کیا جو مختلف کمپیٹنگ پارٹیز ہیں ان کو اپرچونٹی ہوگی الیکشن کے اندر ایک آزادانہ طریقے سے حصہ لینے کی۔ تو جب تک یہ سوال سیٹل نہیں ہوتے، جب تک یہ سوال کا حل نہیں ملتا، اس وقت تک الیکشن کی کوئی فائنل ڈیٹ ہمارے سامنے آئے گی نہیں۔ اگر آئے گی بھی اس میں ابہام جو ہے وہ چلتے رہیں گے۔ لہٰذا الیکشن جو ہے وہ عوام کو دکھانے کے لیے بڑے خوبصورت سے مینیفیسٹو شائع کیے جائیں گے، جو کہ اس سے پہلے بھی ہوتے رہے۔ اگر آپ مینیفیسٹوز کو اٹھا کے دیکھیں، اچھی بڑی کتاب ہوتی ہے وہ ہر پارٹی کی، اور ان کے مینیفیسٹوز میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہوتا۔ اور
جب یہ پاور میں آ جاتے ہیں جو لوگ، وہ مینیفیسٹو کھڑکی سے باہر پھینک دیتے ہیں اور اپنے حساب سے وہ ریاست چل رہی ہوتی ہے. لہٰذا میرے نزدیک کوئی بھی بیانیہ ہو، چاہے لڑنے کا ہو، دوستی کا ہو، عوام کی خدمت کریں گے ہم، یہ سب، یہ ہم خدمت کریں گے، ہم قیمتیں کم کریں گے. سوال یہ ہے قیمتیں جو ہے نا بجلی کا بٹن نہیں ہے آن آف ہو جائے. قیمتیں کم کرنے کے لیے آپ کو اکنامکس کے بیسک اصولوں کو سمجھنا ضروری ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اکانومسٹ کی جو پروفیشنل لوگ، انڈیپینڈنٹ پروفیشنل اکانومسٹ ہیں، ان کی بات سننی پڑے گی. لیکن وہ اگر بات سنیں گے تو آپ کے سیاسی ایجنڈے پورے نہیں ہوں گے. تو لہٰذا میرا نہیں خیال کہ اس الیکشن میں کوئی ایسی کوئی نئی چیز آئے گی. وہی پرانا رونا، وہی پرانا قصہ، وہی انتخابی نعرے ہوں گے، وہی سیاسی جماعتیں، وہی پرانے چہرے ہوں گے، غریب رو رہا ہوگا. لیکن ڈاکٹر صاحب نے کہا سب سے بڑا سوال یہ ہے صافی صاحب کہ انتخابات ہونے کب ہیں؟ انتخابات کے راستے میں کیا اب بھی کوئی رکاوٹ نظر آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیے، جب تک انتخابی شیڈول اناؤنس نہیں ہوتا، اور میں پہلے بھی آپ کے پروگرام میں نے کئی مرتبہ عرض کیا کہ نواز شریف صاحب کی آمد اور پاکستان تحریک انصاف کی قسمت کا فیصلہ جب تک نہیں ہوتا تو وہ ابہام ضرور برقرار رہے گا. لیکن اس وقت آثار ہمیں ایسے نظر آ رہے ہیں کہ انتخابات زیادہ دیر تک ڈیلے نہیں کیے جا سکتے. انتخابات ہونے ہیں جنوری، فیبروری، مارچ میں تک بھی بات جا سکتی. لیکن جو موسم کی بات کی گئی نا، وہ موسم آپ صرف ملاکنڈی ڈویژن کے 2-3 اضلاع اور پھر جو ایکس قبائلی علاقہ تھے جس طرح کرم اور شمالی اور جنوبی وزیرستان، وہاں پہ موسم کی شدت موجود ہوتی ہے، لیکن موسم اتنا زیادہ فیکٹر نہیں ہے. وہ شاعر نے کہا اگر کہ ہر ایک موسم پیار کا موسم ہوتا ہے، موسم تو انسان کے اندر ہوتا ہے. اگر الیکشن جو انتخابات کروانے والے چاہیں گے تو وہ کسی بھی موسم میں وہ کروا دیں گے. چند حلقوں میں اگر انتخابات نہیں ہوں گے تو بعد میں ہو جائیں گے. وہ پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے، یہ کوئی اتنی انہونی بات نہیں ہے اگر موسم کی شدت برقرار رہی. بات دراصل اور ہے، سیاسی عوامل ہے، بہت سارے آپ کے زمینی حقائق ہے. اور مجھے جس بات کا سب سے زیادہ ڈر ہے وہ امن و امان کی کیفیت ہے. مولانا فضل الرحمان خود ڈر رہے ہیں جلسے جلوس کرنے کے حوالے سے، اور ہم 2 دن پہلے بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ عید میلاد النبی کا جلوس نکالنا جب آپ کے لیے ممکن نہیں رہا ہے تو سیاسی جماعتیں کس طرح پارا چنار میں، کس طرح محمد ایجنسی میں، کس طرح سکر میں، کس طرح اچاغی میں، نوشکی میں، وہ کس طرح انتخابی مہم چلائیں گے. لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ انتخابات نہ ہو. ان مسائل کو پہلے ایڈریس کرنا ہوگا. آپ کے سیاسی مسائل اور سیکیورٹی کے مسائل جب ایڈریس ہوں گے اور انتخابات کی قبولیت سب سے بڑی بات ہوگی. آپ کہہ رہے ہیں انتخابات کو زیادہ دیر تک ڈیلے نہیں کیا جا سکتا، اس کا متحمل ہم نہیں ہو سکتے. ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا اور بات کرنی ہے. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی گئی، بہت اچھا ہوا، لیکن مہنگائی وہیں کی وہیں ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس پر بات ہوگی اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پیٹرول کی قیمت میں 8 روپے کی تقریباً کمی کی گئی ہے، لیکن عوام اس سے زیادہ خوش دکھائی نہیں دے رہے. ان کا کہنا ہے کہ 30 روپے اضافہ کر کے 8 روپے کمی اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر ہے. یا سب لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ڈالر کی قیمت کم ہو رہی ہے، روپیہ کچھ جان پکڑ ہے. اور بلومبرگ کی رپورٹ بھی ہے جس میں کہا گیا کہ سپتمبر کے مہینے میں پاکستان کی کرنسی نمبر 1 رہی ہے. اس کے باوجود عوام کو ریلیف نہیں مل رہا. اس کی کیا وجہ ہے؟ کوئی ہمت چاہیے، کوئی فیصلہ سازی کی ہمت چاہیے. جب آپ کے پاس ہے ہی نہیں، ڈر کے آپ وہ کر رہے ہیں، وہ آپ نہیں کر سکتے. پھر آپ کا ہے کہ جی وہ قیمتیں کیوں نہیں ہو رہی. یہ 18 ماہ جو گزرے ہیں اس کی نظیر تاریخ پاکستان میں نہیں ملتی. اتنی انکمپیٹنٹ گورنمنٹ، اتنی صرف انکمپیٹنٹ نہیں تھی، اتنی کرمنلی انکمپیٹنٹ. اگر یہاں کوئی انصاف ہو تو ان کو کٹہرے میں آدمی کھڑا کرے. یہ آپ نے کیا کیا؟ یہ جو آج کہہ رہے ہیں نا بیانیہ لے کے آ رہے ہیں، مفتاح اسماعیل ہمارا تو وزیر خزانہ نہیں تھا. مڈ ہارسز، یا تو ایک وہ 65 میں جب ہم وہ جنگ جا رہے تھے انڈیا میں، وہ نام نہیں لوں گا جو کمانڈر کون تھے، ان کو وہاں دوران جنگ تبدیل کیا گیا تھا. اور ایک یہ مفتاح اسماعیل جو ہے
چلا رہا ہے کام ٹھیک نہیں، کیونکہ اپنے خاندان کا نہیں ہے، اس منشی کو لے آئے، وہ منشی نے بیڑا غرق کر دیا. اور منشی کو آج یہاں پہ لوگ ہیں طرفدار ایسے جو اس کو میریکل مین ثابت کرنے کی کوشش کرتے، نہیں اس نے ڈیفالٹ سے بچا لیا اور آپ نے ستیہ ناش کر دیا. آگے بھی نون لیگ کی معاشی پالیسیاں اسحاق ڈار صاحب نے چلانی ہیں. اسحاق ڈار نے تو آپ نے وہ دیکھ بات تو یہ ہے نا، پہلے تو وہ چلائیں گے، وہ الیکشن تو وہ پار کرے نا، الیکشن کی خندق جہاں پہ تارے لگی ہوں وہ تو پار کرے نا. ووٹ لینا ہے یا نہیں لینا. یہاں تو نعرہ وہ لگتا ہے جو میں وہ بھول جاتا ہوں، وہ کیا جو ہے پورا پتہ نہیں فلانے کا پاپا کیا ہے، یہاں تو نعرہ وہ لگ رہا ہے. آپ کہیں بتا دیں کہ یہ بغیر اپنے گارڈز کے جا سکتے ہوں کسی جگہ، کسی لاہور کی ایک مارکیٹ میں یہ جا سکیں، ایکسٹینڈڈ خاندان کا کسی آدمی کو آپ بھیج دیں، کسی ریسٹوران میں آپ بھیج دیں، بے اختیار ایسے نعرے لگ جائیں گے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ووٹ، ان کو ڈر لگا ہوا ہے. لیکن آج شادرہ تو گئی ہیں، خطاب کیا مریم نواز نے. اور آپ نے وہاں پہ حالت دیکھ لی، وہاں پہ وہ جو کہہ رہے تھے کہ نواز شریف کا جادو بولے گا، وہ جادو آج وہاں پہ دیکھ لیا ہے نا. اور آپ بھی یہاں پہ پیچھے جو بریک میں دیکھ کے ہنس رہی تھی، اب میں کاش میں وہ آپ کی فوٹو لے لیتا اور یہاں پہ میں دکھا دیتا کہ بیچ میں اینکر صاحبہ ہے نا وہ یہ کر رہی ہیں. وہ شادرہ ہم تو اینالائز کر رہے تھے وہ جو ہے نا، ایک ان کا فیورٹ جو ان کے جو اقوال زرعی کی کتاب جب چھپے گی، ایک ہے جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، تو سر چڑھ کے تو اس میں شادرہ میں بول گیا نا. ماں دیکھا ہے ماں، یہ تیاری ہو رہی ہے. ابھی تو شروعات ہے بات جو ہے 21 ہے جی، ابھی تو شروعات ہے، ابھی تو آنا نواز شریف میں. آپ وہ دیکھیں، آپ کو دیکھتے رہے ہیں جو عوامی اجتماعات آپ نے اور بھی دیکھے ہیں اور دیکھا ہے کہ تیاری ہوتی تھی نہیں. اب وہ پتہ نہیں کون سی ہے، ہمارا حافظہ جو ہے کمزور ہے، ہمیں نام بھی نہیں یاد رہے اور ہمیں وہ مواقع بھی یاد نہیں رہے. تو یہاں تو آپ نے سر توڑ، وہ کیا ہے سر چڑھ کے بولے، وہ تو آپ نے دیکھ لیا. ہم تو کہتے ہیں اگر ہماری سروسز چاہیے ہم بھی 21 اکتوبر کو وہاں پہ پہنچ جاتے، وہاں پہ بندے نہیں پہنچیں گے اور انہیں وہاں نہیں پہنچیں گے. آگے جا کے آپ نے مینارے، یہ کس ایک بات بتائیں، جس نون لیگیے نے کہا کہ مینارے پاکستان جانا ہے، اسے نون لیگ والوں کو اس کو چھتر مارنے چاہیے، جس نے یہ ان کو کر کے اور اعلان کروا دیا. اب اس میں یہی ہے، عزت بچا کے کہیں سیکیورٹی کنسرنز ہے، یہ ہے، وہاں ہے، وہاں کرے، وہ ان سے نہیں وہ بھرے گا. لیکن پھر بھی 21 اکتوبر کو دیکھیں گے جادو کتنا سر چڑھ کر بولتا ہے. لیکن سلمان صاحب بات ہو رہی ہے پیٹرول کی قیمت میں کمی کی کہ لیکن عوام کے سر پر اس وقت بجلی کے بل سوار ہیں، وہاں پہ کوئی کمی نہیں ہو رہی، کیوں نہیں عوام کو ریلیف مل رہا؟ دیکھیں نواز شریف ایک حوالے سے تو بدقسمت آدمی ہے کہ اس کے جادو سے جنہوں نے بھی فیض حاصل کیا ہے وہ اسے ہی ٹارگٹ کرتے نظر آتے ہیں. دیکھیں ہمیں تو نہیں پتا، ہم تو اس کی سیاست، کوئی دلیل ہے آپ کے پاس تو بیان مجھے پتا تھا کہ آپ اس میں بولیں گے، اس لیے کہ جادو جو ہم کہتے ہیں نا سر چڑھ کے، ہم نے تو دیکھا کہ سر چڑھ کے کیسے بولا اور خود ہمیں بتایا گیا کہ نہ وہاں پر میرے مقابلے پہ ڈی سی او بھی تھا، ڈی پی او بھی تھا، ڈسٹرکٹ ناظم بھی تھا اور بڑے بڑے تملدار کھڑے تھے. شام کو بجلی چمکی اور میں جیت گیا. تو وہ کون تھا؟ ٹکٹ تھی نواز شریف کی. تو بات یہ کہ اس وقت نواز شریف ڈلیور کر رہا تھا. اب بات یہ ایک اصل ایشوز ہے یہ جس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو پیٹرولیم، بجلی اور گیس کی قیمتوں میں لگنے والی آگ، 16 ماہ کی حکومت بھی بڑی ذمہ دار ہے. کیا اس بندے کو چھوڑ دیں جنہوں نے ہمیں اس اندھے کنویں میں پھینکا تھا؟ اس کا نام نہ لیں، اس کا نام لینا گناہ ہے. جس نے کہا تھا کہ آئی ایم ایف کی طرف رجوع کرنے سے خودکشی کو ترجیح دوں گا. اسحاق ڈار کی پالیسیز بھی غلط، مفتاح کی بھی غلط. وہ حفیظ شیخ اور شوکت ترین کہاں سے آئے تھے؟ بات یہ کہ یہ آئی ایم ایف اور بات یہ کہ پاکستان کے لوگ پاکستان کی پولیٹیکل فورسز کو ووٹ دیتے ہیں کہ یہ آ کر ان کی ریلیف کا بندوبست کریں گے. یہ حکمران ہمیں دکھا دیتے ہیں آئی ایم ایف کہ جی آئی ایم ایف کہتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آئی ایم ایف کی ایم ڈی نے بہت اچھی بات کی ہے. اس نے کلیئر کر دیا ایک ٹویٹ کر کے، اس نے کہا نہیں یہ بات، لیکن اس نے ان کا جھوٹ کا پول کھول کے رکھ دیا کہ ہمیں نے کب کہتے ہیں کہ غریبوں پہ آپ اپنے امیروں سے ٹیکس لیں. بات یہ کون لوگ ہیں جو ٹیکس نہیں دیتے؟ نگران حکومت نے فیصلہ کیا اب ریل اسٹیٹ اور زراعت ان سب پہ ٹیکسز عائد آپ دیکھ لیں، آپ بھی یہاں ہیں اور میں بھی یہاں ہوں، نہیں لگتے ٹیکس. آپ کو یاد ہے کہ یہاں پر اکثر ذکر ہوتا ہے کہ ہر بجٹ آنے میں بڑے بڑے بینگلاؤز پہ ٹیکس لگتا ہے
اور پھر ایک سنگل کالم میں ایک خبر لگتی ہے جس میں کہ وہ ٹیکس واپس لے لیا گیا ہے. بات یہ کہ یہ ٹیکس دے رہے ہیں صرف تنخواہ دار طبقہ, وہ پاکستان کو جو لوٹتے ہیں, پاکستان میں عیاشیاں کرتے ہیں, دنیا بھر کے سفر کرتے ہیں, بڑی بڑی گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں, بڑے بڑے بنگلاز ہوتے ہیں, وہ نہیں ٹیکس دیتے. اور آپ کا ٹیکس سسٹم کیوں آج تک مؤثر نہیں بن سکا؟ اور اس میں ٹیکس لینے والے بھی ذمہ دار ہیں, اس لیے کہ وہ انسپیکٹر جا کے بتاتا ہے کہ آپ جناب ہمیں مستفیض کریں, ہمیں اتنے پیسے دیں, ہم آپ کو اتنے ٹیکس سے بچا لیں گے. یہی کام بجلی کی چوری میں ہوا کہ بجلی کی چوری میں دیکھیں نا کون جا کے یہ سارے بتاتا ہے گر کہ جناب لائن مین کو پیسے دے, وہ جو ہمیں 50,000 کا بل آتا ہے وہ ان کے 5 اے سی چل رہے ہوتے ہیں اور 5,000 کا بل آتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ جب تک اپنی پالیسیز کا رخ درست نہیں کریں گے, یہ کوئی ایک پارٹی ذمہ دار رہی ہے. اس اندھے کنویں میں پاکستانی قوم کو کنہوں نے ڈالا ہے؟ پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ نے. اور جن پارٹیز کے پاس اپنے معاشی ماہرین نہیں ہیں, جو IMF سے مستعار لیتے ہیں, جو دیکھتے ادھر ہیں, ان سے آپ یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ عام آدمی کا پوچھیں گے جس کا چولہا بجھا ہے, جس کا دل جل رہا ہے. تو جب تک کہ پاکستان کی معاشی صورتحال تب بہتر ہوگی جب غریب اور امیر کے ساتھ ایک سلوک ہوگا. یہ اشرافیہ کا پاکستان ہے, یہ غریب عوام کا پاکستان نہیں ہے. اس لیے تو عوام رو رہے ہیں. تو پیٹرول سستا ہو رہا ہے, بجلی مہنگی ہو رہی ہے, اس کی وجہ کیا؟ ڈاکٹر صاحب سے جانوں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب, پہلے کہا جاتا تھا کہ پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے تو اس کا اثر اشیاء ضروریہ پر بھی ہوتا ہے, لیکن جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیٹرول تو سستا ہوا ہے لیکن بجلی مہنگی, گیس مہنگی, اشیاء ضروریہ ویسی کی ویسی مہنگی, ان پہ کوئی اثر نہیں پڑا. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ مارکیٹ کو کنٹرول کرتے ہیں وہ آزاد ہیں, ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کیونکہ یہ مارکیٹ کو کنٹرول کرنے والی فورسز جو ہوتی ہیں وہ پرائسز کو آگے پیچھے کرتی ہیں, اور حکومت کا یہ مسئلہ نہیں ہے. حکومت, اور دوسری اس سے پہلے میں ایک اور بات آپ کہوں, آپ نے ابھی بات کہی تھی کہ وہ نئے ٹیکسز کی آج خبر بھی ہے اخباروں میں. کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے پاس پاور نہیں ہے نئے ٹیکس لگانے کی, یہ ذرا ذہن میں رکھیں. کیئر ٹیکر گورنمنٹ نئے ٹیکس نہیں لگا سکتی, پرانوں کو چلا سکتی ہے لیکن نئے ٹیکس نہیں وہ لگا سکتی, اس کی ان کی پاور نہیں ہے. یہ ٹیکس جو ہوتا ہے وہ اسمبلی سے اپروو ہوتا ہے, یہاں وہ آرڈیننس ایشو کرنا پڑے گا, اور یہ پاور ان کی نہیں ہے. خیر چھوڑیے اس بات کو, آج کل ہماری کیئر ٹیکر گورنمنٹ بہت کچھ کر رہی ہیں. اچھا چلیے دیکھیے, اس میں بات یہ ہے کہ پیٹرول کی قیمت کم ہوئی ہے 8 روپے. اس گورنمنٹ جب سے کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی ہے اس وقت سے 59 روپیز پرائس بڑھی ہے, جس میں سے 8 روپے اب ذرا کم ہو گئی ہے. بات یہ ہے کہ جب پرائس بڑھتی ہے تو قیمت تو اوپر جائے گی, جب پرائس نیچے آئے گی تو پرائسز عام چیزوں کی نیچے نہیں آئیں گی, اس لیے کہ وہ جنہوں نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے وہ فیصلہ کر چکے ہوتے ہیں, انہیں پوچھنے والا جو ہے وہ کوئی نہیں ہے. پھر اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں نا کہ بجلی میں آپ چھاپے مار رہے ہیں, چھاپے پکڑ رہے ہیں نا, پیسے وصول کیے 7 بلین یا 8 بلین کے قریب انہوں نے کہا ہے. چھاپے کہاں, مڈل لیول سے لوور لیول تک کے لوگوں پہ چھاپے پڑ رہے ہیں. اچھا, بڑے لوگوں پہ چھاپے نہیں پڑ رہے. کون سی بڑی انڈسٹری کو انہوں نے پکڑا ہے وہ؟ اچھا, اب اس سے جو پیسہ آیا ہے وہ کہاں جائے گا؟ وہ کہاں جا رہا ہے؟ وہ گورنمنٹ اپنے استعمال کرے کہ جو ہے وہ. اسی طرح اور آپ کے چینی پہ چھاپے پڑ رہے ہیں. اس وقت چینی جو ہے وہ تھوڑی سی پرائس کم تو ہوئی ہے لیکن اب بھی پرائس عام دکان جو ہے 180 پہ بیچ رہا ہے, اگرچہ سرکاری نرخ 163 160 اس طرح کچھ چل رہا ہے. تو یہ چیزیں اس وقت تک نہیں کم ہو, پرائسز اس وقت تک کم نہیں ہوتی جب تک حکومت وقت اور ان کو کانشس سٹیپس نہیں لیتی. اور یہ کام حکومت کو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ذریعے کرنا چاہیے. یہ مسئلہ گورننس کا مسئلہ ہے. پرائسز کا بڑھنا اور کم ہونا جو ہے وہ ہے گورننس کا مسئلہ. نگران کنٹرول کر سکتے ہیں اس پر؟ بالکل کر سکتے ہیں. یہ جو بیوروکریسی رکھی ہوئی ہے ڈسٹرکٹ لیول کی جو بیوروکریسی ہے وہ ہے, دیکھیے اس میں چیف منسٹر کو اپنے فائنینس منسٹر کے ذریعے, اور وہ منسٹریاں جو کہ بزنس مین کو ڈیل کرتی ہیں, انڈسٹری ہے, وہ لوگ جو کہ چیمبر آف کامرس کو ڈیل کرتے ہیں, ان لوگوں کو چاہیے کہ ان کے ذریعے وہ ان آڑتییں اور مارکیٹ فورسز اور سپلائرز جو ہوتے ہیں وہ ان سے کنسلٹیشن کر کے قیمتوں کو کم کرائیں. اگر ان کو کھلی چھٹی دی جس طرح کی دی گئی ہے تو پرائسز آپ پیٹرول کو 50 روپے نیچے کر دیجئے, پرائس گڈز کی اور پروڈکٹس کی کم نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. صافی صاحب, آپ کی نظر میں پیٹرول تو سستا ہو رہا ہے لیکن عوام تک اس کے ثمرات کیوں نہیں پہنچ رہے ہیں؟
دیکھیں 56 روپے اور 54 روپے بڑھا کے 8 اور 11 روپے کم کر کے اس کا کیا فائدہ پہنچنا ہے عام عوام کو. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کا کنٹرول ہی نہیں ہے, پرائس ریویو کمیٹیاں غیر فعال ہے, آپ کی جو ڈسٹرکٹ انتظامیہ کا جو نظام ہے وہ غیر فعال ہے, عام عوام کو تو جیسے پٹرول میں 1 روپے بڑھتا ہے تو اس کے اثرات ان پہ پڑنے شروع ہو جاتے ہیں, لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے اور ایک نہیں پہنچ سکتا عام عوام کو براہ راست. اس کے ساتھ ایک دوسری خبر جو اوگرا نے جاری کی ہے لیکن میڈیا نے اس کو دیکھا بھی نہیں اور شاید اس پہ غور کرنے کی زحمت بھی زیادہ نہیں کی, ایل پی جی کی قیمت چپکے سے 21 روپے پر کے جی بڑھا دی. پیٹرول میں آپ کو 11 روپے کمی تو نظر آ رہی ہے, لیکن جو آپ کی قیمت 240 روپے فی کے جی سے بڑھ کے 261 روپے ایل پی جی کی ہو گئی, جو غریب عوام ریموٹ ایریا کے جو دیہی علاقوں میں زیادہ استعمال کی ایک چیز ہے اس کو آپ نے بڑھا دیا. ایک طرف آپ بڑا واویلا مچا رہے, دوسری طرف خاموشی ہے. یہ جو ہے حکومت ریلیف دینے کی پوزیشن میں ہے ہی نہیں. بیگم جو شمشاد اختر صاحبہ ہے جو وزیر خزانہ ہے نگران, ان کا خود کہنا ہے کہ پاکستان کے جو ایکسٹرنل اور ڈومیسٹک ریسورسز میں جو گیپ ہے وہ 11 ارب ڈالر تک پہنچ چکا ہے, اور اس کے لیے سعودی عرب اور چین کی منتیں سماجتیں شروع ہو چکی ہیں. کیونکہ اگر ایسا حکومت نہیں کرے گی تو آنے والے دنوں میں جو جون میں سٹینڈ بائی معاہدہ IMF نے پاکستان کے ساتھ کیا ہے, $700 ملین کا جو قسط ہے وہ موجودہ نگران حکومت کو نہیں ملنے والی. 11 ارب ڈالر کی ارینجمنٹ گورنمنٹ کو کرنی ہے. ایسے میں اگر ہم ریلیف کی توقع رکھیں گے نگرانوں سے تو یہ دیوانے کے خواب کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. یہ ویسے عوام کے آنکھوں میں دھول جھونکنے کی ایک کوشش ہے. اگر یہ 50 تو کیا 100 روپے بھی فی لیٹر کم کر دی جائے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت میں, تب بھی عوام کو براہ راست فائدہ نہیں پہنچ سکتا. اس سے وہی کارٹلزم اور وہی جو مناپلی جن لوگوں کی ہے وہی لوگ فائدہ اٹھائیں گے. ایک طرف آپ پیٹرول کی قیمت کم کر رہے ہیں جو مڈل کلاس کی ایک ضرورت ہے, لیکن دوسری طرف جو غریب طبقے کی ضرورت ہے ایل پی جی ان کی قیمت. لیکن دوسری جانب یہ بھی کہا جا رہا ہے نا, نگران حکومت کے اقدامات کو سراہا بھی جا رہا ہے, جیسے اسمگلنگ کی روک تھام میں جو اقدامات کیے جا رہے ہیں, ڈالر کی قدر نیچے آ رہی ہے, روپیہ مستحکم ہو رہا ہے, اس کے ثمرات بھی عوام تک نہیں پہنچ رہے ہیں. دیکھیے اس کے لیے حکومت نے یہ بھی کیا ہے کہ پہلی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ زرعی شعبے کو بھی ٹیکس نیٹ میں لانے کی کوشش کی گئی ہے, جو پرچون فروش ہے ان کو بھی لانے کی کوشش کی. اس کا کچھ نہ کچھ فائدہ ہوا ہے, لیکن اس کا فائدہ عوام کو کب پہنچے گا وہ IMF کی ایک شرط آپ نے پوری کی ہے. جب یہ فائدہ عوام کو منتقل ہوگا تو تب ہم کہیں گے. مہنگائی کی شرح دیکھ لیں آپ, پیٹرولیم مصنوعات کی میں بات کر رہا ہوں, ایل پی جی اور بجلی اور گیس کی ہم جو بات کر رہے ہیں, اس میں اگر آپ خاطر خواہ کمی بھی لائے, اگر عوام کی آپ قوت خرید کو نہیں بڑھائیں گے اور جو مہنگائی کی جو لہر ہے اس پہ آپ کی نظر نہیں ہے, نگرانوں سے ریلیف کی توقع رکھنا تو بڑی مذائقہ خیز سی بات ہے. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, ہمیں اجازت دیجیے. آپ سے انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.